اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 پیش خدمت ہے۔ انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح تفسیر تبیان القرآن سے اخذ کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں کفار کو مخاطب کر کے یہ بتایا کہ تم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو حالانکہ پہلے تم نطفے کی شکل میں بظاہر مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم میں روح پھونک کر تم کو زندہ کیا، پھر جب تمہاری مدت حیات پوری ہو جائے گی، یعنی دنیا کی زندگی پوری ہو جائے گی، تو پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت یا سور پھونکنے کے وقت تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حشر کے بعد تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ تم کو تمہارے اعمال کو جزا دے گا۔ اور جب تم کو اپنے ان احوال کا علم ہے تو پھر تمہارا اللہ کے ساتھ کفر کرنا کس قدر تعجب خیز ہے۔ موت اور حیات کی معانی کے متعلق علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ حیات کے متعدد معنی ہیں۔ نمبر 1، نباتات میں یعنی پودوں وغیرہ میں جو نشو و نما کی قوت ہے، یعنی بڑھنے کی قوت ہے، اس کو حیات کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سورہ حدید آیت نمبر 17، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ ہی زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ فرماتا ہے۔ نمبر 2، حیوانات میں جو احساس اور حرکت بالارادہ کی قوت ہے، حرکت بالارادہ کی قوت سے مراد ہے کہ اپنے ارادے سے حرکت کرنے کی طاقت، اس کو حیات کہتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر نمبر 3 ہے عمل اور عقل کی قوت کو بھی حیات کہتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 122 میں ارشاد ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو روشنی دی جس سے وہ چلتا ہے۔ نمبر 4، حیات اخرویہ ابدیہ جس کو عقل اور علم سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کو بھی حیات کہتے ہیں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال آیت نمبر 24، اللہ اور رسول جب تمہیں ابدی زندگی دینے والی چیز کی طرف بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ نمبر 5 ہے جس حیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے موت ممکن نہیں ہے، اور وہ عالم اور قادر ہے۔ حیات کی معنی کے مقابلے میں موت کا معنی ہے تو زمین کا بے آب و گیا ہونا اور بنجر ہونا زمین کی موت ہے۔ حس اور حرکت ارادیہ کی قوت کا ختم ہو جانا جانداروں اور حیوانوں کی موت ہے، تو عمل اور عقل کی قوت کا ختم ہو جانا انسان کی موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا
تو اس نے 7 ہموار آسمان بنا دیے۔ اس آیت میں جمہور فقہا اور اصولیین نے یہ استدلال کیا ہے، یہ دلیل لی ہے کہ احکام شرعیہ کے وارد ہونے سے پہلے اصل میں سب اشیاء مباح ہیں، پھر جب احکام شرعیہ وارد ہوئے تو بعض کام واجب ہو گئے، بعض کام حرام ہو گئے۔ مثال کے طور پر شراب نوشی اور کتوں کے ساتھ اشتغال یعنی مصروف ہونا اور تصویریں بنانا کھیلنا پہلے مباح تھا، اور جب شریعت میں ان سے ممانعت وارد ہو گئی تو یہ کام حرام ہو گئے۔ اسی طرح والدین کی اطاعت کرنا پہلے مباح تھا، جب شریعت نے اس کا حکم دے دیا تو یہ واجب ہو گیا۔ اور جن مشرکوں نے حکم شرع کے بغیر از خود کسی چیز کو حرام کر لیا، جس طرح مشرکوں نے سائبہ اور بحیرہ وغیرہ جانوروں کو حرام کر دیا، ان کا دودھ پینا اور ان پر سواری وغیرہ کرنا اور ان کا گوشت کھانا سب کچھ حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ آیات نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 116، اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ تم اللہ پر بہتان باندھو۔ پھر سورہ یونس آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، آپ کہیے کہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تو تم نے کچھ اس میں حرام کر لیا اور کچھ حلال۔ آپ کہیے کہ آیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کو از خود حرام کرنا صحیح نہیں ہے جب تک اللہ اور اس کا رسول کسی چیز سے منع نہ کریں۔ تو جس چیز سے منع کر دیں وہ چیز حرام ہے، اور جس سے منع نہ کریں وہ حلال ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور پوستین یعنی کھال کی قمیص یعنی چغا، جسے چغا بھی کہتے ہیں، کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جو چیز حلال ہے اس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، جو چیز حرام ہے اس کو اپنی کتاب میں حرام کر دیا، اور جس کے متعلق اللہ نے سکوت کیا اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اکثر مالکیہ نے اس مسئلے میں توقف کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس حال میں ان کے نزدیک کوئی حکم نہیں ہے، اور جب شریعت وارد ہوگی تو جو حکم چاہے گی وہ نافذ کرے گی، اور عقل کسی چیز کو واجب یا حرام نہیں کر سکتی۔ عقل کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اشیاء کی معرفت اسی طرح حاصل کرے جس طرح کہ وہ ہیں۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اس بحث کو سمیٹتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ قرآن، سنت اور فقہا کرام کی آراء کے مطابق احکام میں اصل اباحت ہے، اور قرآن و سنت میں جن کاموں کو فرض، واجب، حرام یا مکروہ نہیں قرار دیا گیا ان کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مشاہیر اسلام کے فضائل اور سیرت کی مجالس کو منعقد کرنا اور آپ کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرنا، صدقہ، خیرات اور دیگر عبادات کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین اور اپنے رشتہ داروں کو پہنچانا، انفرادی اور اجتماعی طور پر صلاۃ اسلام پڑھنا، تراویح میں باجماعت قرآن مجید کو ختم کرنا، وسیع و عریض مساجد بنانا، لائبریریاں قائم کرنا، مصحف پر سورتوں کا نام اور آیتوں کی تعداد لکھنا، پاروں کے حساب سے قرآن مجید کو تقسیم کرنا، مسجدوں میں محراب اور ممبر بنانا، واعظ و نصیحت کے لیے جلسے منعقد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم السلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایام میں جلوس نکالنا اور ان کے ذکر کی مجلسیں قائم کرنا، دینی مدارس کے سالانہ جلسے کرنا، دورہ حدیث پڑھانا اور ختم بخاری کرنا، اور ایسے بہت سے دینی امور جن سے دین کے شعار یعنی نشانی اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، ہر چند کے شریعت میں ان کے کرنے کا حکم ہے، نہ ان کے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی شریعت میں ان کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا گیا اس طرح کے کاموں کا، اور نہ ہی ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام کام اپنی اصل پر مباح ہیں، لیکن ان کو فرض اور واجب اعتقاد نہ کیا جائے، یعنی یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ یہ واجب ہیں یا فرض وغیرہ ہیں، اور نہ ہی ان کے ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ کیا جائے۔ ان کاموں کو نہ لازم سمجھا جائے، نہ ان کے نہ کرنے والوں پر ملامت کی جائے، اور نہ ان پر طنز و تشنیع کی جائے۔ یعنی جو یہ کام کرتا ہے
اس کو ملامت نہ کی جائے، اس پر طنز نہ کی جائے، اور جو نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ نہیں سمجھا جائے کہ یہ لازم کام تھا اس نے نہیں کیا، اس لیے بھی اس پر طنز نہ کی جائے۔ جب کسی مباح کام کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو وہیں سے بدعت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حشر اجساد پر دلیل قائم کی ہے، کیونکہ مشرکوں کو یہ اشکال ہوتا تھا، وہ یہ گمان کرتے تھے، خیال کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسانوں کے اجسام بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں، پھر مختلف زلزلوں، آندھیوں اور طوفانوں میں یہ ذرات بکھر کر منتشر ہو جاتے ہیں اور دوسرے ذرات کے ساتھ خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی انسان کا جسم ذرات میں بکھر کر آندھیوں اور ہواؤں کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح کے دوسرے ذرات سے مختلط ہو جاتا ہے، یعنی مل جاتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر اگر ایک انسان کے تمام ذرات کو مختلف مقامات سے یکجا کرنا اور دوسرے ذرات سے ممتاز اور الگ کرنا، یہ مشرکوں کے خیال میں بہت مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ یہ اس کے لیے بعید ہوگا، اس کے لیے مشکل ہوگا جس کو علم ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اور اس کے لیے ان منتشر ذرات کو پھر سے جمع کر دینا کچھ مشکل نہیں۔ اور جب وہ تم کو اور تم سے کہیں بڑی چیزوں کو یعنی آسمان اور زمین کو بنا چکا ہے تو پھر دوبارہ تم کو پیدا کرنا اس کے لیے کب مشکل ہے، بلکہ زیادہ آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات پر صحیح طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔